بسم اللہ الرحمن الرحیم نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 6 کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 7 کی طرف توجہ فرمائیں۔ التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یہ اس کا سادہ ترجمہ ہے۔ آیت کا پہلا لفظ ہے التی، توجہ فرمائیں، یہ مؤنث ہے الذی کا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کرتا ہے مال کو اور گنتا رہتا ہے، گن گن کے مثلا خوش ہوتا ہے۔ الذی تب آتا ہے کہ جب کسی مذکر کی بات کرنی ہو، وہ شخص کے جو مال جمع کرتا ہے، اور جب مؤنث کی بات کرنی ہو تو الذی کی جگہ التی آتا ہے، کیونکہ آگ، نار عربی زبان میں مؤنث کو بولا جاتا ہے، لہٰذا التی آیا۔ بس مذکر الذی ہے اور مؤنث التی ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف بھی آپ توجہ فرما لیں کہ عربی زبان کا اور دیگر زبانوں میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگوں سے خطاب ہو، بہت سارے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو جن میں مذکر بھی ہوں، مؤنث بھی ہوں، مثلا مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، تو وہاں پر لفظ جو ہے وہ مذکر والا لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو، یہ الذین، الذی کی جمع ہے جو مذکر ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیکن اس میں خواتین بھی، عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، ورنہ قرآن کریم میں جہاں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا تو وہاں پر یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، لیکن اس میں عورتیں شامل ہیں۔ اگر کہیں خاص طور پر عورتوں کے وجود، عورتوں کے لیے بات کی بھی تاکید کرنی ہو تو پھر عورتوں کو الگ سے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے مثلا اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات۔ یہ جو صادقات ہے، مؤمنات ہے، مسلمات ہے، یہ مؤنث، یہ کس لیے کہ خاص طور پر تاکید کر دی جائے۔ اور اس آیت کا جو شان نزول ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، وہ بھی یہ کہ ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ابھی یعنی مجھے مکمل طور پہ ذہن میں نہیں ہے، ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ یہ جو اجر ہے اس چیز کا، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ یہ مذکر کے ساتھ مؤنث کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے تاکہ معلوم ہو کہ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ تاکید کرنا مراد تھا، ورنہ جہاں بھی عموم سے خطاب ہے اور جو لفظ ہے وہ مذکر کا لفظ ہے، مؤنث خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ قاعدہ بھی آپ کے ذہن میں واضح ہوگا۔ فرمایا التی، اب التی کا معنی کیا ہے؟ وہی الذی والا معنی لیکن مؤنث ہے، اور اردو میں ہم اس کے لیے بھی جو، اور مراد کیا ہے؟ وہ آگ کے جو تطلع، پہنچ جائے گی، کہ ہم اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ بس التی جو کے معنی میں ہے۔ التی کے بعد اگلا لفظ ہے تطلع۔ تطلع کے بنیادی حروف ہیں طا، توئے جسے ہم کہتے ہیں، لام اور عین، اور اس سے جو لفظ جس سے ہم مانوس ہیں اور وہ بنتا ہے وہ ہے طلوع۔ ہم کہتے ہیں سورج نے طلوع کیا، تو یہ طا، لام اور عین کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا نکلنا یا ظاہر ہونا۔ اور ہم کہتے ہیں سورج طلوع کر چکا ہے، یعنی سورج نکل آیا ہے، چھپا ہوا تھا پہلے، یعنی نظر نہیں آ رہا تھا اور اسی لیے رات کا وقت تھا، اب سورج نے طلوع کر لیا، نکل آیا یا ظاہر ہو گیا۔ کسی چیز کا نکلنا، کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، یہ اصل معنی ہے طا، لام اور عین کا۔ اسی سے لفظ اطلاع بھی ہے۔ اطلاع ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی وہی ظاہر ہونے کا معنی ہے۔ جب میں کہتا ہوں مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے
اس کا معنی اصل میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بات مجھ تک پہنچ گئی ہے، یہ بات مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے، یہ بات پہلے چھپی ہوئی تھی اب باہر نکل آئی ہے، یعنی میری نسبت سے اب یہ بات مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اسی لیے اس اطلاع کو ہم اطلاع کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس لفظ کا معنی بھی واضح ہوگا۔ اسی سے طا، لام اور عین سے لفظ ہے تطلع۔ تطلع نکل آنا یا پہنچ جانا، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ آگ پہنچ جائے گی۔ اور اگر آپ طلوع آفتاب کے سورج کے طلوع کرنے کا معنی ذہن میں رکھے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آفتاب سورج آہستہ آہستہ اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ تو صرف جہاں پہنچی ہوتی ہے وہ ظاہر کسی چیز کا ظاہر ہوتا ہے، مثلا اگر انسان جلے تو اس کا پہلے ظاہر سے بدن جلتا ہے، لیکن اس آگ جہنم کی آگ کا عذاب، اس کی پہنچ کیا ہوگی؟ دلوں کے اندر، یعنی وہ چیز کہ جو جہاں وہ مرکز کے جہاں سے انسان سوچا کرتا تھا، اور وہ مرکز کہ جہاں اس نے خواہشات کو غلبہ دیا ہوا تھا۔ اور اگر اس سورۃ الہمزہ کی گزشتہ آیات کو ہم ذہن میں رکھیں تو وہ جو لوگوں کو طعنے دیتا تھا اور وہ جس دل سے سوچا کرتا تھا، جہاں سے وہ سوچا کرتا تھا وہیں پر یہ آگ چڑھ جائے گی، وہاں تک یہ آگ پہنچ جائے گی، یعنی ظاہری بدن تو جل رہا ہوگا، وہ اندر سوچوں کا مرکز بھی جہاں سے وہ خدا کی مخالفت میں فیصلے کیا کرتا تھا وہ بھی جلے گا۔ اب ہم قرآن کے الفاظ سے اس کا تصور کر سکتے ہیں، اور وہ تصور اگر ہم یعنی یوں سمجھیں کہ جب کسی کو آگ لگتی ہے تو وہ تکلیف ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا بدن جب جل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسے انسان کو تصور کریں کہ جس کے ظاہری بدن کو، جلد کو بھی آگ لگی ہو اور اس کے اندر بھی آگ لگی ہو، اندر سے بھی وہ جل رہا ہو، اندر سے بھی تکلیف کا وہ احساس کر رہا ہو، تو یہ ایک ناقابل تصور چیز ہے کہ جس کو ہم صحیح طرح سے تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ تطلع علی الافئدہ، افئدہ دل کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے ابھی، وہ دلوں پر چڑھ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی، وہ دل کہ جہاں تم ہمارے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے، جہاں سوچ کر تم اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے، لوگوں کو طعنہ دینے کی عادت تمہاری بن گئی تھی، عیب گوئی کی عادت تمہاری بن گئی تھی، وہ تمہارے بدن بھی جلائے گی اور تمہارے دلوں کو بھی، تمہارے قلوب کو بھی وہ جلائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔